یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ مسکراہٹ وہ ہتھیار ہے جو ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاست دان کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ کتابیں جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہیں۔ وہ گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی عارضی شے ہے۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ حسد وہ دمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا سبق خاموشی کا بنتا ہے۔ دنیا سے روزہ رکھو، آخرت سے افطار کرو، موت کو عید سمجھو اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح درندوں سے ڈر کر بھاگتے ہو۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو بلکہ سمجھا بھی کرو۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بساط کے مطابق پہنچاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ اپنی تاریخ کو مضبوط کریں اور لازوال بنیں۔ انسان کی بے وقوفی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے دلی تکلیف دی ہو اسی کو اپنی تکلیف سنائے۔ بے بسی کو شعور آنے دو، رہنما بھی اس سے نکلیں گے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں۔ نرمی اختیار کرو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ جس انسان میں یہ تین عادتیں نہ ہوں اسے ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جھوٹ، منافقت اور حسد، یہ تین عادتیں جس انسان میں نہ ہوں اسے ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ 7 کام جو آپ کے دشمن کو بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ نمبر 1،
اچھے اخلاق سے بات کرنا آپ کے دشمن کو بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، انصاف پسند انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، خواہ وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، دوسروں کے درد کم کرنے میں ان کی مدد کرنے والے لوگوں کی دشمن بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 4، دشمن کے دل میں بھی جگہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنا دل صاف کرنا ہوگا۔ نمبر 5، دوسروں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنے والے لوگ ہمیشہ پسند کیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اچھی گفتگو کرنا آپ کے دشمن کے دل میں بھی گھر کرنے کا فن رکھتی ہے۔ نمبر 7، غصے پر قابو پانے سے دشمن بھی آپ کی عقل اور عزت کا احترام کرتا ہے۔ کسی کو برا مت کہو، ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ ہر شخص کی طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ ہر مسئلے کا حل عقل کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مسائل اور کچھ باتیں دل سے سلجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔